دنیا میں عام طور پر دو طرح کے لوگ ملتے ہیں، اوپن مائنڈیڈ اور کلوز مائنڈیڈ، مطلب کھلے ذہن والے یا بند ذہن والے۔ دوسرے الفاظ میں وسیع نظر یا تنگ نظر۔ آج دیکھیں گے کہ وسیع نظر اور تنگ نظر سوچ میں اوپن مائنڈیڈنس اور کلوز مائنڈیڈنس میں کیا فرق ہے۔ اس پر بھی کچھ بات کریں گے کہ وسیع نظر اور تنگ نظر سوچ رکھنے والوں کی کیا خاصیتیں ہیں، اس کے کیا فوائد و نقصانات ہیں، اور وسیع نظری کیسے پیدا کی جا سکتی ہے، یعنی اوپن مائنڈیڈنس کیسے پیدا کی جا سکتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا لائف کوچ ڈاکٹر سید فیصل جیلانی۔ پرسنل ڈیولپمنٹ اور سافٹ اسکلز کے بارے میں جاننے اور سیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کی بر وقت اطلاع مل سکے۔ وسیع نظر اور تنگ نظر سوچ میں کیا فرق ہے؟ وسیع نظری کا مطلب ہے ذہن کو نئے نئے خیالات اور تصورات کے لیے، نئے نئے سوالات اور جوابات کے لیے کھلا رکھنا، ان پر غور کرنا، ان کا پس منظر سمجھنے کی کوشش کرنا۔ جبکہ تنگ نظری کا مطلب اپنے پہلے سے بنے ہوئے تصورات اور خیالات کے ساتھ چمٹے رہنا اور ہر اس بات کو رد کر دینا یا اس سے انکار کر دینا جو پہلے سے بنے ہوئے تصورات یا خیالات کے خلاف ہوں یا ان سے متصادم ہوں۔ وسیع نظر سوچ رکھنے والوں کی کیا خاصیتیں ہیں؟ وسیع نظر سوچ رکھنے والے یا اوپن مائنڈڈ لوگ نئے یا پرانے خیالات اور تصورات کو کھلے ذہن سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ بغیر سوچے سمجھے کسی بات کو رد نہیں کرتے۔ یہ اچھی طرح سے سمجھتے ہیں کہ تنوع، تبدیلی اور نئے نئے تجربات سے انسان مختلف چیزیں سیکھتا ہے اور اس کی وجہ سے اس کے علم و عقل میں اضافہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی ترقی و کامیابی کی راہیں ہموار ہوتی ہیں۔ وسیع نظر سوچ رکھنے والوں میں ایک قدرتی تجسس ہوتا ہے۔ یہ بحث برائے بحث نہیں کرتے بلکہ بات کی تہ تک پہنچنے کے لیے، بات کو سمجھنے کے لیے تعمیری بحث مباحثہ کرتے ہیں، کنسٹرکٹیو ڈسکشن کرتے ہیں۔ ان کی ایک اور خاصیت ہم احساسیت، جسے انگریزی میں ایمپیتھی کہتے ہیں، ایمپیتھی ہے۔ ایمپیتھی کا مطلب ہے اپنے آپ کو دوسرے کی جگہ رکھ کر اس کے نقطۂ نظر کو سمجھنے کی کوشش کرنا۔ ہم احساسیت کی وجہ سے وسیع نظر لوگ دوسروں کے ساتھ آسانی سے تعلق اور ہم آہنگی پیدا کر لیتے ہیں، تعلقات بنا لیتے ہیں۔ ان کا رویہ لچکدار ہوتا ہے، ان میں فلیکسیبلٹی ہوتی ہے، یہ اپنے آپ کو حالات کے مطابق ڈھالنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ان کے سامنے اگر آپ منطق، دلیل اور ثبوت سے بات کریں تو یہ اپنی سوچ یا اپنی یقینی کیفیات کو اس کے مطابق بدل سکتے ہیں، چینج کر سکتے ہیں۔ ان میں عجز و انکساری ہوتی ہے، انہیں اپنے علم کی محدودیت کا، یعنی لمیٹڈ نالج کا بخوبی اندازہ ہوتا ہے، اس لیے سیکھنے اور اپنے علم میں اضافے کے لیے یہ ہر وقت تیار رہتے ہیں۔ وسیع نظری کا دوسرا رخ ہے تنگ نظری۔ تنگ نظر لوگ نئے نئے خیالات اور تصورات کو قبول نہیں کرتے۔ ان میں ایک طرح کی ہٹ دھرمی پائی جاتی ہے، یہ خود سر اور ضدی ہوتے ہیں۔ یہ اپنے تصورات اور خیالات کو صحیح ثابت کرنے کے لیے ہر وقت اس کے ثبوت تلاش کرتے رہتے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یہ ذہنی انحطاط کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ان کے لیے تعلقات بنانا اور نبھانا مشکل ہوتا ہے۔ اپنی ضد کی وجہ سے انہیں کئی دفعہ بھاری نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ یہ تنوع یا تبدیلی سے گھبراتے ہیں اور ترقی کرنے کے بجائے اپنے ساتھ دوسروں کو بھی پیچھے کی طرف گھسیٹنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان باتوں سے صاف ظاہر ہے کہ ترقی و کامیابی حاصل کرنے کے لیے انسان کو وسیع نظر ہونا چاہیے، اوپن مائنڈڈ ہونا چاہیے۔ وسیع نظری کا سب سے بڑا فائدہ تو شخصی ارتقاء ہے، یعنی شخصی نشو و نما، پرسنل گروتھ ہے، کیونکہ کھلے ذہن کے ساتھ مختلف نظریات و تصورات پر غور کرنے سے اس دنیا اور کاروبار دنیا کو بہتر طور پر سمجھا جا سکتا ہے۔ دوسرے، کھلے ذہن کی وجہ سے پرابلم سالونگ اسکلز، یعنی مسائل کو حل کرنے کی جو صلاحیت ہے، اس میں اضافہ ہوتا ہے، اس لیے کہ کھلے ذہن والے ایک چیز کو مختلف انداز سے دیکھتے اور پرکھ سکتے ہیں، اس میں جدت پیدا کر سکتے ہیں، نئے نئے حل تلاش کر سکتے ہیں۔ تیسرے یہ کہ وسیع نظری کی وجہ سے تعلقات میں بہتری آتی ہے۔ مختلف نظریات کی قدر کرنے کی وجہ سے لوگوں کا اعتماد و بھروسہ حاصل ہوتا ہے، عزت و توقیر میں اضافہ ہوتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ وسیع نظری کیسے پیدا کی جا سکتی ہے، کیسے حاصل کی جا سکتی ہے؟ وسیع نظری پیدا کرنا کوئی مشکل کام نہیں۔ اس کے لیے سب سے پہلے ضرورت ہے ایک لچکدار رویے اپنانے کی، ایک فلیکسیبلٹی کی، اپنے سوچ بدلنے کی،
نئے نئے تصورات و خیالات کو بجائے رد کرنے کے ان پر غور و خوض کرنے کی. دوسری ہے مختلف لوگوں سے ملنے جلنے اور ان سے بات چیت کرنے کی، ان کے نقطہ نظر کو سمجھنے کی، یعنی اپنے اندر ایک ہم احساسیت پیدا کرنے کی. تیسری ضرورت ہے مختلف موضوعات پر کتابیں، مضامین اور بلاگز وغیرہ پڑھنے کی یا دیکھنے کی، تاکہ ذہن میں ذہنی وسعت پیدا ہو. چوتھی اپنے اندر سننے کی صلاحیت پیدا کرنے کی، مطلب دوسروں کی باتوں کو صبر و تحمل سے سننے کی ضرورت ہے. پانچویں ضرورت ہے اپنی نظریات اور عقائد کو چیلنج کرنے کی، ان کا تنقیدی جائزہ لینے کی، جائزہ لے کر اس بات کا اطمینان کرنے کی کہ یہ نظریات و عقائد علم و دانش کی کسوٹی پر پورا اترتے ہیں یا نہیں. چھٹی ہے اپنے آپ کو نئے نئے تجربات کے لیے تیار کرنا، اپنے کمفرٹ زون سے، جسے میں کہتا ہوں اپنے حجرے سے باہر نکلنے کی، نئی نئی جگہوں پر جانے کی، دنیا دیکھنے کی، نئے کام کرنا، نئی زبان سیکھنا وغیرہ وغیرہ. اور ساتویں ضرورت ہے حال میں رہنے کی. ماضی گزر چکا، مستقبل کا پتہ نہیں، اس لیے حال میں زندہ رہنا چاہیے. حال میں رہنے سے اپنے تعصبات اور تفرقات سے آگاہی آسان ہو جاتی ہے، اپنے آپ پر کنٹرول کرنا آسان ہو جاتا ہے. یاد رکھیں کہ وسیع نظری کی بھی ایک حد ہوتی ہے. وسیع نظری کا یہ مطلب نہیں کہ انسان شتر بے مہار ہو جائے، اپنی ساری قدر و اقدار بھول جائے، کھرا کھوٹے کی تمیز کھو دے، حق و باطل کا فرق مٹا دے. اسی طرح حد سے زیادہ تنگ نظری بھی نقصان دہ. اس بات کا فیصلہ کہ کس چیز کی کیا حد ہونی چاہیے انسان کے ایمان و یقین اور قدر و اقدار پر، یعنی اس کی ویلیوز پر، اس کے بلیفز پر منحصر ہے. فیصلہ آپ خود کر سکتے ہیں. ویڈیو دیکھنے کا شکریہ. پسند آئی تو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کریں. دعاؤں میں یاد رکھیں. فی امان اللہ.